अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना 24 नवंबर का अब सिर्फ 5 दिन की दूरी पर रह गया है और एक और वार्निंग भी सामने आ गई है उनकी तरफ से, और वो ये है कि जुमेरात तक हुकूमत अपना छीना हुआ मैंडेट वापस कर दे। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ इससे पहले ये दिखाई दे रहा था कि अब कन्फ्रंटेशन होगी और आमने सामने हुकूमत और तहरीक इंसाफ आ जाएगी, वहाँ उससे आगे बढ़ के मुज़ाकरात की ख़बरें भी गर्दिश करना शुरू कर चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि ये रिपोर्ट किया जा रहा है, अंसार अब्बासी साहब की तरफ से भी ये कहा गया कि गालिबन एक सीनियर हुकूमती शख्सियत से रब्ता किया गया है, तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है, और साथ साथ ये कि अभी नाम सामने लाया नहीं जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पावरफुल क्वार्टर से बात की जाएगी और PTI के मुतालबात को तस्लीम करने के हवाले से सोच विचार जारी है। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी मुमकिन है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है ये मटीरियलाइज ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ आज एक तवील मुलाकात भी हुई बानी तहरीक इंसाफ की अली अमीन गंडापुर साहब के साथ और बैरिस्टर गौर साहब के साथ। 2 घंटे की इस मुलाकात की अगर बात करें तो मुज़ाकरात के हवाले से ग्रीन सिग्नल खान साहब की तरफ से दिया गया, और इस हवाले से जो उनके वकील हैं खालिद यूसुफ साहब, उन्होंने ये बताया कि मुज़ाकरात उनसे ही किए जाएंगे जिनके पास पावर होगी। और इसका मतलब सिर्फ यही है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि आप किसी भी एंटिटी से, चाहे वो हुकूमत हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है उस स्टांस से जो कि पहले PTI ने लिया कि बातचीत नहीं की जाएगी, कोई राब्ता नहीं किया जाएगा। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो टारगेट दिया गया था कि हर MPA को 5000 और हर MNA को 10,000 लोगों को लेकर आना है, इससे बहुत से वर्कर्स भी नाखुश हैं। तो क्या ये इसके रद्द अमल में किया गया है या फिर इसीलिए किया जा रहा है कि अब PTI एक्नॉलेज कर चुकी है कि बातचीत किए बगैर उनको भी कुछ नहीं मिलेगा? इस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अली साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये मुज़ाकरात के हवाले से जो खबर आई है, मैं समझता हूँ कि मुस्बत पेशरफ्त है। उसकी वजह यह है कि सियासत तो आर्ट ही बातचीत करने की, निगोशिएट करने की है, लेकिन पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि अब कोई राब्ता, कोई बात नहीं की जाएगी, ये PTI के अंदर एलिमेंट्स ने कन्विंस किया है खान साहब को या उन्होंने PTI को कन्विंस किया? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। खान साहब ने कभी भी मुज़ाकरात से यकसर इनकार नहीं किया, कभी रद्द नहीं किया मुकम्मल, लेकिन वो प्रैक्टिकल आदमी है, वो नताइज पर यकीन रखने वाले आदमी हैं। इसलिए हमेशा उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया कम अज़ कम मेरे सामने, और वो है मीनिंगफुल डायलॉग। आज से 3.5 महीने पहले, पौने 4 महीने पहले मैंने उनसे पूछा कि बड़ा मुज़ाकरात की बात होती है, हुकूमती लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये वो टाइम था जब राना सनाउल्लाह साहब और अपना आसिफ जरदारी साहब ने ये बात की थी। तो खान साहब ने कहा कि अगर मीनिंगफुल हो तो। उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से खामोशी हो गई। ये जो जुमा गुजरा है पिछला, मैंने फिर उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि खान साहब 24 से पहले अगर हुकूमत कोई भी राब्ता होता है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, तो क्या जवाब हमारा जाना चाहिए? मीडिया में भी सवाल होते हैं। खान साहब ने सिंपल वन लाइनर कहा, उन्होंने कहा अगर भी बात होगी तो मेरे से डायरेक्ट होगी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने रद्द नहीं किया, गुफ्तगू के इम्कान को रद्द नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे डायरेक्ट होगी। तो आज ये जो डेवलपमेंट आज हुई है, अल्लाह करे इसको फ्रूट्स निकले, कोई बेहतरी हो। मैं आज अडियाला के बारे मैंने भी यही बात की है कि अल्टीमेटली फिर आपको बात करनी पड़ती है, तो हुकूमत को, उनके दोस्तों को, उनके जिम्मेदारों को, सबको इस पर सोचना चाहिए कि क्या मुल्क ऐसे आगे जा सकता है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात और सबसे बड़े लीडर को इतने तवील अरसे तक साइड लाइन करके। तो ये मुतालबा भी सामने आया ना कि जुमेरात तक की डेडलाइन अब दे दी है कि चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। लेट्स अस्यूम हाइपोथेटिकली कि गवर्नमेंट कहती है कि मैंडेट वापस ले लें हमसे, तो हल्फ कौन लेगा PTI में से एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? देखिए, खान साहब बिल्कुल नाजायज तौर पे जेल में हैं। खान साहब की रिलीज होनी चाहिए, खान साहब को बाहर आना चाहिए। मैं बड़े अफसोस से बतौर वकील ये कहूँगा कि मुझे जुडिशल सिस्टम पे, हालांकि हमें रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन दुख होता है इस चीज़ पे कि एक लफ्ज़ यूज होता है मुजम्मिल भाई, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ये पिछले हफ्ते मैंने देखा, मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में हमारा तोशाखाने का केस था और अपील में थे हम, और DB बैठी हुई थी, हसन औरंगजेब साहब भी थे, दोनों जज साहिबान मौजूद थे। वहां हुकूमती प्रोसिक्यूटर, नायब के प्रोसिक्यूटर ने एक्सेप्ट किया मुजम्मिल भाई कि
اس حکومتی وکیل نے ایکسیپٹ کیا کہ عمران خان صاحب کو نچلی عدالت میں جب ان کو رات الیکشن سے پہلے جو سزائیں دی جا رہی تھی کہ نہ ان کو حق دفاع دیا گیا، نہ ان کے وکیل کو حکومتی گواہ پہ جرح کا موقع دیا گیا، تو ان کے ایکسیپٹ کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ اب اونس عمران خان صاحب پہ اور ان کے وکیل پہ علی ظفر صاحب پہ کہ کیا وہ اب میرٹ پہ کیس آگے چلانا چاہتے ہیں یا اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز پہ اڑا دیں تو اس کو ختم کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں 1 سال سے آپ نے عمران خان کو صرف اس ایک کیس میں اندر رکھا ہوا ہے اور آج 1 سال بعد حکومتی وکیل کہہ رہا ہے کہ ایکسپٹ کر رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ علی صاحب وہ دیکھیں نا وہ تو جیل میں ہے، وہ تو جیل میں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح پہلے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں الیکشن کے فوری بعد کہ پیپلز پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا کہ گورنمنٹ فارم کر لیتے ہیں، آپ نے انکار کر دیا، آپ کے ناقدین نے کہا کہ چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ کسی اور کو وزارت عظمیٰ پہ دیکھنا نہیں چاہتے اسی لیے وہ آفر ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی، تو اس بار اس تاثر کو زائل نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ اتنے تیار ہیں گورنمنٹ ٹیک اوور کرنے کے لیے تو شیڈو کیبنٹ ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں کچھ نام ہے فائنل، کچھ سوچا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں اس خان صاحب سٹیک میری کتاب میں تو وزیر اعظم عمران خان ہی، کیونکہ تحریک انصاف کا ورکر ووٹر سپورٹر خاص کر یہ قوم عمران خان کے علاوہ کسی اور کو بطور وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ مینڈیٹ کی واپسی کی طرف کوئی بات چل پڑتی ہے، ظاہر ہے مینڈیٹ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ یہ کپ ہے کہ میں آپ کو واپس کر دوں، اس کے لیے کوئی پروسیس ہوگا، اور میرے خیال میں جو میں آپ نے جمعرات تک مانگا تو ایسے ہی ہے جیسے کپ ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا بطور سیاسی کارکن کے بطور وکیل دونوں کی جب میں اس کو سوچوں تو میں ایک عرصے سے یہ عرض کر رہا ہوں، میں الیکشن کے بعد سے مستقل میں ہر فورم پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت کے ساتھ تمام معاملات طے ہو سکتے ہیں، ایون عمران خان صاحب کی رہائی جو کہ حکومت نہیں چاہے گی لیکن وہ بھی پروسیکیوشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جو غلط کیسز بنائے ہیں تو حکومت تو غلط کیسز کو واپس لے سکتی ہے یا کہہ سکتی ہے کبھی غلط کیسز جو ہیں ان کو کلوز کریں، لیکن مینڈیٹ کی جب بات آئے گی تو حکومت اپنے ہاتھ سے کبھی بھی یہ زہر کا پیالہ نہیں پیے گی۔ تبھی میں یہ بات ہمیشہ کر رہا ہوں کہ اس کے لیے سپریم کورٹ نیوٹرل آربیٹر ہے کہ وہاں سے اس کی انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ ایک فورم پہ ایک بات آنی ہے، تو اگر ایسی کوئی صورت نکلتی ہے جیسے آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں بریفلی، 2016 میں پاناما کیس یاد ہوگا آپ کو، بالکل اسی طرح کی سٹینڈ اپ جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈیفینڈ کیا تھا نواز شریف صاحب کو، اس میں یاد ہے، میں عرض کرتا ہوں، اور وہاں لاک ڈاؤن تھا اور احتجاج تھا اور سپریم کورٹ میں حامد خان صاحب گئے، میں ان کے ساتھ تھا سپریم کورٹ میں، وہاں چیف جسٹس صاحب نے آپشن رکھا کہ اگر آپ عدالت، اور جب ہم عدالت میں گئے تو وہ سٹینڈ اپ سچویشن ختم ہوئی اور عدالت میں پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، 2 دفعہ عدالت نے بہت بڑی پولیٹیکل کرائسس کو اوائڈ کروایا ہے، ایک دھرنے میں 126 دن کے دھرنے کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنا، دوسرا پاناما کے بعد جو انویسٹیگیٹو جو ایک کمیشن بنا جو سپریم کورٹ بیٹھی اور اس کا ایک فیصلہ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک موقع ہے میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ اپنا رول پراپرلی پلے کرے تو مینڈیٹ کا ایشو حل ہو سکتا ہے۔ عمران خان اور اسیران کی رہائی حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو حکومت 200 غلط کیسز بنا سکتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ آپ کو علم نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کے جو لوور جوڈیشری میں وکلاء ہیں، عاصم صاحب ہیں، کبھی اپنے پروگرام میں لیجئے گا، آپ کو ڈیٹیل دیں گے کہ 3 اکتوبر کے بعد، مزے کی بات سنیں، 3-4 اکتوبر کے اس احتجاج کے بعد عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان پہ ڈکیتی اور چوری اور رہزنی کی ایف آئی آریں کٹی ہیں، تو کیا عمران خان صاحب ڈیالہ سے نکل کے رات کو ڈاکے خدا نخواستہ ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ یہ اس طرح کی حکومت ہے، تو یہ علی صاحب مجھے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جو بنا سکتی ہے وہ ختم بھی کر سکتی ہے۔ صحیح، علی صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ انصار عباسی صاحب اب کلیم کر رہے ہیں، ان کی سٹوری ہے کہ جو احتجاج ہے 24 نومبر کا، اس حوالے سے ایک عام حکومتی شخصیت سے پی ٹی آئی کی بات چیت چل رہی ہے، اور اگر کوئی مڈل وے نکلتا ہے تو پھر وہ حکومتی عام شخصیت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی، پاورفل کوارٹر سے بات کرے گی اور کوئی میڈیشن ہو جائے گی، تو اس کو کنفرم کرتے ہیں آپ کہ ایسا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم میں وہ پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہوں جس کی کسی حکومتی شخص سے کوئی اس معاملے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اگر مجھے انفارمیشن ہوتی بھی تو میں نہیں بتاتا، کیونکہ یہ بتانے والی چیزیں نہیں ہوتی جب تک ریزلٹ نہ نکلے، لیکن اس کو میں نہ تو کنفرم کر سکتا ہوں اور ریجیکٹ بھی میں تب کروں گا جو مجھے پتا ہو کہ نہیں ہو رہا، تو نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی حکومتی شخص سے ہماری بات ہو رہی ہے، نہ یہ پتا ہے کہ نہیں ہو رہی۔ میرے خیال میں بھی یہ تو سیاسی بیان دے رہے ہیں، آپ اوائڈ کر رہے ہیں، مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں، سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ایک بات
کیونکہ اس سسٹم کے اندر اپنا ایز اے سیاسی ایک ورکر کے کافی وقت گزر گیا ہے. اتنا مجھے آئیڈیا ضرور ہے کہ اتنی بڑی جب سٹیکس ہوں, ملک کی سب سے بڑی جماعت پورے ملک سے ماس موومنٹ ہونے والی ہے 3-4 دنوں بعد, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت نے اس جماعت کی لیڈرشپ کو انگیج نہ کیا. ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, آئی کین ناٹ کنفرم. علی صاحب ویسے دیکھیں نا, میس موومنٹ کے لیے کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ کسی ایم این اے کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ 10,000 آپ لے آئیں, 5,000 ایم پی اے لے آئے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں آرگینک نہیں ہے یہ. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, میں نے کل بھی آتی کے چینل پہ ایک محترم اینکر کے پروگرام میں اس کی وضاحت کی, اور آج دوبارہ میں اس تاثر کو رد کر رہا ہوں. تحریک انصاف کی جو موومنٹ ہوتی ہے, تحریک انصاف کا جب ورکر نکلتا ہے, ووٹر سپورٹر نکلتا ہے, وہ نہ خدا نخواستہ کسی لالچ میں نکلتا ہے نہ کسی ڈر سے نکلتا ہے. وہ عمران خان کے لیے اور اس سبز لالی پرچم یہ اس کے لیے نکلتا ہے. عمران خان صاحب کے لیے نکلنے کے لیے کسی بھی اس قسم کی بات کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف تنظیمی امور کے لیے میٹنگز ہوتی ہیں, میٹنگز میں مختلف نہیں, لیکن ایم این اے اس کو آپ نے ڈرا دیا ہے. ایم این اے اس کو آپ نے کہا ہے کہ اگر اپنے قافلے کی ویڈیو نہیں بھیجو گے تو پارٹی سے نکال دیں گے. تو ایم این اے اس تو ڈر گئے ہیں, عوام بے شک نہیں ڈرے. نہیں ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی, اور پارٹی سے نکالنا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. وہ تو تب ہوتا ہے جب آپ پارٹی کے ساتھ غداری کرتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کسی کے ساتھ کان میں لا کے ووٹ ادھر دے دیتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. باقی کوئی کم کوئی زیادہ نکالے گا. اصل میں ایم این اے یہ تاثر ہی غلط ہے. ایم این اے لوگوں کو نہیں نکالتا, نہ ایم پی اے نکالتا ہے, لوگ نکلتے ہیں, قوم نکلتی ہے. ایم پی اے, ایم این اے اور تنظیم صرف اس کو آرگنائز کرتی ہے, قوم خود سے نکلتی ہے. اور اس بار آپ دیکھیں گے نکلے گی انشاءاللہ. صحیح. ہر پارٹی میں ریڈیکل سوچ بھی ہوتی ہے, مذاکرات والی سوچ بھی ہوتی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب شروع سے ہی اس بات کی تردید کر رہے ہیں اور اس بات کو انڈرمائن بھی کر رہے ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اس رابطے کی خبر کے اوپر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی رابطہ ہوا ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ مذاکراتی عمل واقعی شروع ہو چکا ہے, بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں, تو کچھ ایلیمنٹس ناراض ہیں پی ٹی آئی میں کہ آپ ان سے کنفرم کیے بغیر, ان کی اوپینین لیے بغیر ایسا کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے تو نہیں پتا مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اگر ہوتے ہیں تو would you be happy if the government is talking to your party, یا پھر آپ ڈس اپروو کریں گے اس کو شیخ وقاص کی طرح؟ دیکھیں جب بھی کوئی مذاکرات ہوں گے, آپ کو میں نے عرض کیا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ مجھ سے ڈائریکٹ ہوں گے, تو انہوں نے مذاکرات کے عمل کو رد نہیں کیا. اگر مذاکرات ہوتے ہیں معاملے کے حل کے لیے تو بطور سیاسی کارکن مجھے خوشی ہوگی, لیکن اگر صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے ہے اور یہ اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے 24 کا احتجاج نہ ہو, تو احتجاج تو 24 کو ہے, لیکن سیاسی فورسز گفتگو کرتے ہیں. میں نے آج اڈیالہ کے بعد اس پہ بات کی ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے, حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ان مطالبات کو سنجیدہ لیں, اور اس کے بعد جب لوگ نکل آئیں اور پھر آپ کے پاس فیس سیونگ بھی نہ ہو پھر اس کو مانیں. بہتر ہے اب ان کو مان لیں اور ایک بہت بڑے امتحان میں اس قوم کو اور اپنے آپ کو نہ ڈالیں. ادروائز تحریک انصاف اور قوم تو 24 کو انشاءاللہ العزیز نکل رہی ہے. احتجاج سے متعلق جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں 10 اراکین اسمبلی آپ کے مسنگ تھے, تو یہ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں یا سیریس نہیں لیا انہوں نے اجلاس کو؟ بہت سے ہمارے چنگے, دیکھیں حلقے کے سیاستدان ہوتے ہیں, کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم این اے ہے, کوئی سینیٹر ہے. سینیٹر چلو حلقے میں اتنا ان نہیں ہوتا, لیکن آپ کی غمیاں خوشیاں ہوتی ہیں, بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, لوکل لیول پہ تنظیمی امور میں میٹنگز ہوتی ہیں, تو بہت سے ایم این ایز ایم پیز ہو سکتا ہے نہ آ پائے ہوں. جیسے میں آپ کو ایک ایم این اے کا نام بتا سکتا ہوں, نام میں ان کا واقعہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کال کی کہ پنجاب سائڈ پہ, سدرن پنجاب سائڈ پہ بہت دھند ہے, وہ پہنچ نہیں پائیں گے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ ابھی 3-4 دن پہلے بہت زیادہ دھند تھی اور اسموک کا ایشو تھا, تو وہ خود نہیں پہنچ پائے. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کیونکہ وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے, بڑا لمبا راستہ تھا اور بہت زیادہ اسموک تھی. تو اب آپ کیا کہیں گے, خدا نخواستہ ڈیفیکٹ کر گئے؟ نہیں, ایک ایشو تھا جینوئن. تو بہت سے لوگوں کی غمیاں خوشی, کچھ بہت سی ایشوز کوئی دور پار کے, جیسے فرض کریں آپ کے چترال کے ایم این اے, ہو سکتا ہے وہ نہ پہنچ پائیں, حالانکہ وہ پہنچے ہیں. ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی میٹنگ میں نہیں ہے تو وہ ڈیفیکٹ کر گیا ہے, یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے, حقیقت نہیں ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے فیصل وابڈہ صاحب کے بیانات خاصے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانی کا بلبلہ ہے یہ جو 24 نومبر کا احتجاج ہے, 25 کو فرد جرم عائد ہونی ہے, اسی لیے پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ یہ سب پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں اور ڈائیلاگ بازی کر رہے ہیں, اور ان کی جو ایکٹیویزم ہے اس کی وجہ سے خان صاحب کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟
फैसल हमारा कुलीग रहा है, भाई है छोटा, वो बादशाह आदमी है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये खान साहब का डिसीजन है और 25 का इससे कोई नेक्सस नहीं है। उनको ये कैसे पता है कि 25 को फर्द जुर्म पत्नी आयद हो रही है नहीं हो रही, ये तो अदालत में जज साहब का फैसला है। तो मैं नहीं समझता इन चीज़ों को। मेरे ख्याल में बहुत ही एक जेन्युइन मूव है खान साहब की तरफ से। लोग इंशाल्लाह निकल रहे हैं। बाकी अगर हुकूमत कोई होश के नाखुन लेती है, कोई रास्ता निकल आता है और रिजल्ट निकल आता है कि जो हमारी डिमांड्स हैं अगर एहतजाज से पहले मंजूर हो जाती हैं, फिर ज़ाहिर एहतजाज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि नहीं आप एहतजाज ना करें और हम गुफ्तगू करेंगे और फलाना करेंगे ढिमकाना करेंगे, तो फिर उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। सब ये समझेंगे कि आप टाइम बाय कर रहे हैं और आप सिर्फ एहतजाज को पोस्टपोन करना चाहते हैं, जिसके लिए ना खान साहब तैयार होंगे और ना हमारा वर्कर। सही। और इसके अलावा ये भी ज़राए ख़बरें बता रहे हैं कि पीटीआई के अंदर अब ये कंसेंसस होता जा रहा है कि इदारों की आला क़यादत को मज़ीद निशाना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पार्टी को उसका नुकसान हुआ है। तो अल्टीमेटली एक्नॉलेज कर लिया आपने इस बात को कि ये जो हमने गेयर शिफ्ट किए थे इससे डैमेज सिर्फ हम ही हुए हैं और कोई नहीं? मुज़म्मिल साहब, ये बड़ा एक तफसीली जवाब मांगने वाला सवाल है आपका। शॉर्ट में आपको ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ कभी भी अपने इदारे के खिलाफ नहीं रही, बल्कि हमने हमेशा डिफेंड किया है। हुकूमत में जब थे तब भी, हुकूमत से पहले अपोजिशन में भी और आज भी। लेकिन जो एक सियासी रोल है एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों का, उस पर हमारा कल भी एतराज़ था, आज भी एतराज़ है, आने वाले कल में भी होगा। आज मैंने इस पर तफसीली बात अडयाला के बारे की है कि ज़रूरत इस अमर की है कि सियासी फोर्सेस सियासी मसाइल को खुद हल करें। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बीच में से साइड पे हो, क्योंकि उसमें उनकी भी इज्जत है, इस सिस्टम की भी इज्जत है। हम ये समझते हैं, जो कंसिडर्ड ओपिनियन है मैं तमाम सियासी जमातों का रहा है कि सियासी मामलात में जितना कम रोल होगा एस्टैब्लिशमेंट का, उतना ही मुल्क की और एस्टैब्लिशमेंट सबकी बेहतरी है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि कोई भी सियासी जमात हो, मैं लफ्ज़ कोई यूज कर रहा हूँ, अपोजिशन में तो ये बातें सब करते हैं, लेकिन जब आपको कंधा मिलता है तो किसी को फिर कोई अमर माने नहीं होता कि वो जल्दी से इक़्तिदार के संगासन पे आता है। ये अगर फैसला हो जाए कि हम सिर्फ अवामी ताकत से आएंगे, किसी के कंधे पे नहीं आएंगे, उसमें अवाम का भी फायदा है, उन सियासी जमातों का भी फायदा है, सिस्टम का भी फायदा है और एस्टैब्लिशमेंट की भी इज्जत है। सही। इसके अलावा आखिरी सवाल अली साहब, जो एक एक्शन होता है ना, वो इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि किसी आदमी की हैसियत या उसका स्टैचर क्या है। अगर मैं कोई सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लूँ तो फिर वो ये नहीं हो सकता कि मैं पॉलिटिकल रोल प्ले नहीं कर रहा। बुशरा बीबी साहिबा ने एक इजलास से खिताब किया और उनकी ऑडियो भी सरफेस की, अज़मा बुखारी साहिबा ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने ये कहा कि अगर ये सियासी एक्टिविटी कर रही हैं या ये टारगेट दे रही हैं 5,000 10,000 बंदे लाने का, तो फिर आप पार्टी का बयानिया ये क्यों है कि वो गैर सियासी हैं? देखिए, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं और मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनका मैसेज पहुंचाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको ना इमरान खान साहब ने कोई ओहदा दिया है, ना उनको कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी दी है। ओहदा बैरिस्टर गौहर के पास है, जिम्मेदारी अली अमीन खान के पास है, पख्तूनख्वा से, पंजाब से हमाद अजहर हैं, सिंध से अलीम आदिल शेख हैं, बलूचिस्तान से दाऊद शाह साहब हैं। तो मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी का कोई वो पॉलिटिकल रोल है। वो अपने हस्बैंड से एक वफा निभा रही हैं, उन्होंने खुद भी जेल काटी है, तकलीफ सही है। सेम गोस फॉर अलीमा आपा, वो अपने भाई से वफा निभा रही हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा मशरकी कल्चर भी है, हमारी खवातीन अपने शौहर से, अपने भाई से, अपने बेटों से वफा निभाती हैं। कोई पहली बात तो नहीं हो रहा। हाँ, पॉलिटिकल रोल जब कभी आएगा उसके बाद फिर कमेंट करेंगे। अब जब उनका कोई पॉलिटिकल इरादा नहीं है, मैं समझता हूँ ऐसी गैर जरूरी तनकीद है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जो मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही है कि किसी हुकूमती शख्सियत ने रब्ता किया है तहरीक इंसाफ से, उसमें कितनी सदाकत है, और साथ साथ ये कि जो PMLN के गवर्नमेंट के एलाइज़ हैं, क्या उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफ अप्रोच ले चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। तो इस पर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। बताइएगा, अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि किसी सीनियर हुकूमती शख्सियत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया है, और आज जेल से भी यही पैगाम आया कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जिनके पास ताकत है उनसे बात होगी। तो क्या लगता है कि इस सिचुएशन में गवर्नमेंट से बात करेगी PTI या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है?
جی آپ سمجھ ہی رہے ہیں، انہوں نے پہلے اچھے لفظ کہے ہیں لیکن اینڈ پہ سارا کچھ وہی کہہ دیا کہ جو طاقت ہے جن کو وہ سمجھتے ہیں، تو ان کے سٹانس میں تو کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ حکومت کی طرف سے اگر یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، لیا جانا چاہیے، لیا گیا تو بہت اچھا ہے، نہیں تو لیا جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب مذاکرات کی طرف آئیں گے۔ جس طرح ابھی بھی جو جیل سے اندر سے پیغام آیا ہے وہ یہی ہے کہ نہ ہی سمجھے اس کو۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تقریباً 10,000 پولیس اہلکاروں کو اب اٹک میں تعینات کیا جا رہا ہے، تو اس نوعیت کا کریک ڈاؤن اگر ہوتا ہے پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی اس کو؟ بات کریک ڈاؤن کی نہیں ہے جی، اگر احتجاج کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، بالکل حق ہے۔ اور اگر ایک صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ، وہ کفن پوش جلوس لے کے اور قسمیں کھا کے اور تیاریاں کر کے یہ کہہ کے چلیں کہ میں اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں جیل کی دیواریں گرا دوں گا، ہم اسلام آباد میں جا کے دھرنا دے دیں گے، ہم زندگی معطل کر دیں گے اور اس وقت اٹھیں گے جب ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں حکومت وقت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ وہ آ کے نظام زندگی معطل کر دیں، وہ آ کے جیل کی دیواریں گرانے کی کوشش کریں؟ وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی ایسی حرکتیں کی ہیں۔ وہ آ کے اسلام آباد کے ریڈ زون پہ قبضہ کر لیں، وہ آ کے اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس یا پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کر لیں، تو کیا ایسی اجازت دینی چاہیے؟ یا ایک بڑا کراؤڈ اسلام آباد کے ریڈ زون میں اکٹھا ہو جائے اور اس کے بعد وہ جو بھی کرے، بعد میں یہ کہا جائے کہ جی کراؤڈ جو ہے وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، تو کیا کراؤڈ گورنمنٹ اکٹھا کرنے دے گی یا دینا چاہیے قانونی طور پہ؟ اور اگر نہیں کرنے دینا چاہیے تو پھر گورنمنٹ جو بھی تادیبی ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے پہ مجبور ہوگی۔ تو اس پہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں الجہاد الجہاد کے نعرے لگے، اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ نے کہہ دیا کہ یہ تو خارجی ہیں، اور ٹی ٹی پی کا بھی یہی سٹانس تھا، ان کا بھی یہی سٹانس ہے۔ تو اگر پہلے ہی ایک احتجاج کے شروع ہونے سے ہم یہ ازیوم کر لیں کہ صرف وائلنس ہی ہوگا، نان وائلنٹ نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی زیادتی نہیں ہے؟ کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پیسفل رائٹ آف اسمبلی تو ہے ان کے پاس۔ بالکل ہے، لیکن جو علاقے منع ہیں ریڈ زون میں باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے اسلام آباد میں، تو جو قانون ان کو اجازت دیتا ہے اسمبلی کا، احتجاج کا، وہی قانون ان کو جگہ کی بھی اجازت دیتا ہے کہ فلاں جگہ اور فلاں جگہ نہیں۔ باقی جذباتی بیان بازی ہے، اور جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں مسلسل، اور وہاں پہ خان صاحب کی اہلیہ بیٹھ کے جو تیاریاں کر رہی ہیں، اس کے بعد حکومت کو بہرحال ایک چتاونی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کرے ایسی صورتحال نہ ہو، لیکن اگر شاہ صاحب ایسا ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کون حکومت کو ہم سرے پکڑ رہے ہوں گے نا کہ آپ نے کیا کیا۔ لیکن اس پہ قائرہ صاحب یہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو آپ نے بھی بات کی، اس پہ جو نون لیگ کا رسپانس ہے وہ تو خاصی تنقید کر رہے ہیں کہ سیاسی رول وہ پلے کر رہی ہیں، لیکن ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون ان دی ایبسنس آف ہر ہسبینڈ جو کہ جیل میں ہیں، اگر پارٹی میں وہ اپنی اوپینین وائس کر رہی ہیں تو اس میں کیا ایسی ممانعت ہے؟ چونکہ کلثوم نواز صاحبہ کا بھی ایک رول تھا، بھٹو خاندان کی بھی بہت سی خواتین رول پلے کرتی رہی ہیں پالیٹکس میں، تو اگر وہ کر رہی ہیں تو اس میں ایسا کیا برا ہے؟ کوئی برائی نہیں، ان کو بالکل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جماعت کو لیڈ کریں، وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں، وہ جلسے کو لیڈ کریں، وہ جلسے میں تقریریں کریں، وہ جو کریں ان کا حق ہے۔ وہ کل الیکشن لڑے، وہ کوئی کسی عہدے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، بالکل حق ہے۔ سوال تو یہ میرا خیال ہے جو اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ہم پہ دونوں جماعتوں پہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہاں وراثتی سسٹم ہے، وہاں پہ بھی پورا پارٹی سٹرکچر ہونے کے باوجود یا خان صاحب کی بہن یہ رول ادا کرتی ہیں یا اہلیہ کرتی ہیں، تو یہ اس کے اوپر ایک تنقید کے جواب میں ایک تنقید ضرور ہو رہی ہے، باقی ان کا حق ہے، میرا نہیں خیال اس پہ کسی کو اعتراض ہے۔ اچھا، اور یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ بلاول صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس سے ناخوش ہیں، چونکہ جو سپریم کورٹ میں یا آئینی بینچ کے حوالے سے جو معاملات جس طرح آگے بڑھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس سے اگری نہیں کر رہے تھے، جو کمٹمنٹس دی گئی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، تو پیپلز پارٹی کی بھی ریزرویشن ہے، پھر تو گورنمنٹ آئسولیٹ ہو جائے گی، ایک طرف پی ٹی آئی ہے ایک طرف آپ ہیں۔ شاہ صاحب اس میں بھی جس وقت بلاول صاحب نے یہ گفتگو کی اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ اس سے ناراضگی والا کوئی لمحہ نہیں ہے، اس سے مطلب ناراضگی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، بخوبی علم ہے کہ اس وقت حکومت
ये मुल्क एक बहरानों का शिकार है और हम हुकूमत से अलहदा हों और कोई नया बहरान पैदा कर दें। हमने तो अभी चंद दिन पहले 26वीं आईनी तरमीम को अपने तई और हुकूमत के तई हमने तो ये कोशिश की है ना कि इससे एक ठहराव, एक बेहतरी का सामान पैदा हो। तो हम किसी तरह भी तातुल तो पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, हमारे गिले शिकवे हैं और वो ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी वो गिले शिकवे बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलके किए, उनकी टीम, हमारी टीम उनके साथ मिली, पंजाब की हुकूमत के साथ हमारी टीमें मिली, बार बार मिली। तो कुछ बातें हुई, कुछ नहीं हुई। वो मुआहदा जो हुकूमत बनते हुए, और आपको पता है कि जब भी कोई इत्तेहादी इस तरह की हुकूमत बनती है तो उसमें एक मुआहदा लिखा जाता है ताकि भ्राम ना हो। तो हम उसी लिखे हुए मुआहदे को जो आगाज हुकूमत पे था, हम उसी के अमल दरामद की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे कतई मकसद हमारा ये नहीं है। हाँ, हमें इस पे गिला ये है कि बार बार कहने के बावजूद अगर उस पर अभी तक अमल नहीं हो रहा तो बहरहाल थोड़ी बहुत ज़बान में, लहजे में तलखी आ जाती है। कतई ये मकसद नहीं है कि उससे हम कोई नया बहरान पैदा करें। सही। और कहा जा रहा है कि जो रूलिंग अलायंस है ये इंटरनेशनल प्रेशर से भी परेशान है, लेकिन मानती नहीं है उसको, कि ब्रिटेन से, अमेरिका से कभी ख़त आ जाते हैं, कभी MPs का बयान आ जाता है। तो ऐसा हो रहा है कि फॉरेन प्रेशर बहुत है आपके ऊपर PTI को स्पेस देने के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल जी। जी, इस सारे जो तबसरे हैं इसको इस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि क्या आलमी हुकूमतें इस तरह अपने ताल्लुकात हुकूमतों और मुल्कों से क्या वो लगा लेती हैं उस पर जोर, या उसको दाव पे लगाती हैं कि वो किसी एक फर्द या किसी मुल्क के अंदर किसी एक शख्सियत के बारे में उनका ये नुक्ता नजर हो कि वहाँ हकूक की वायलेशन हो रही है। इस तरह की वायलेशन के बारे में तो बहुत सारी जगहों पे वो बयान देते रहते हैं। नहीं तो जो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पे जो मिठाइयाँ बांटी गई कुछ लोगों ने, वो फिर आपको लगता है सेंसलेस है? देखिए, मैं तो सिंपल इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, ये कहना कि जी वहां से बयान आएगा, बिल्कुल आते रहते हैं। पार्लिमान और एग्जेक्टिव दो अलग शैएं होती हैं। पार्लिमान तो बहुत सारे रेजोल्यूशन हम भी करते हैं, दुनिया में हमारी हुकूमत नहीं उसको कर रही होती, तो दुनिया में कहीं उस पर अमल दरामद तो नहीं होता या उस पर वजन नहीं होता। और अमेरिका यकीनन उसका वजन बहुत है, वो एक आलमी सोल, आलमी ताकत है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो बहुत हद तक, ये लफ्ज तो तल्ख है कि मोहताज हो जाते हैं, लेकिन हम IMF, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने पे मजबूर हैं, हम दीगर मुल्कों से लेने पे मजबूर हैं, हम तिजारत में मजबूर हैं। हम तो दिफाई हथियार ना ले तो हमारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। लिहाजा हम उससे नाराजगी भी मूल लेने की पोजीशन में नहीं होते। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जब आपके अपने मुफाद में चीजें नहीं होती तो हुकूमतें नहीं भी मानती। हाँ, अमेरिका हो या कोई और आलमी ताकत हो, वो उस वक्त अपना पूरा वजन डालती है जब उनके अपने मुआशी या दिफाई या स्ट्रेटेजिक या उनके अपने मुफादात हो, खाद्य पॉलिसी के मुफाद हो, फिर वो अपना वजन डालते हैं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा वजन डालने वाली बात। चलिए, फाइनल कमेंट, जो मुतालिबात हैं PTI के, एक तो जुमेरात तक की डेडलाइन दी गई है उनकी तरफ से कि छीना हुआ मैंडेट वापस कर दें, दूसरा है 26वीं आईनी तरमीम वापस लें, तीसरा है असीरान की रिहाई, और चौथा यही है कि खान साहब को रिहा कर दें। तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि इनमें से कोई एक नुक्ता नेगोशिएबल है? देखिए, मैंडेट वापस कर दें तो क्या मतलब है, कैसे कर दें? मतलब 2 दिन है आपके पास। मैंने किया ना शाह जी, पहली बात तो ये मेरे पास नहीं, हुकूमत के पास है। मैं तो अपोजिशन में, मैं तो गवर्नमेंट के इत्तेहादियों में नहीं हूँ, बल्कि उनको सपोर्ट में शामिल है बहरहाल। लेकिन ये बात के क्या ये बात हुकूमत मान सकती है, कैसे मैंडेट उनको लौटा सकती है? दूसरा कि खान साहब को छोड़ दिया जाए, वो तो अदालत का मामला है, वो छोड़े ना छोड़े। जो उनके असीरान हैं, जो किसी केस में मुलव्वस नहीं है, उनके ऊपर बात होने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक, बाकी तो मुतालबे करते ही ऐसे हैं ना जो ना पूरे होने वाले हों। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश का सिलसिला अब जारी है और 30 नवंबर तक की डेडलाइन चेयरमैन PTI की तरफ से दी गई है। उससे पहले अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो इन VPNs को बैन कर दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन $40 करोड़ का नुकसान हो सकता है फ्रीलांसर्स को, जो कि एक बहुत बड़ी थ्राइविंग मार्केट थी। तो क्या ये फैसला इर्रेशनल है? क्या ये फैसला जो IT सेक्टर है या फ्रीलांसिंग की मार्केट है उसके मफादात को अवॉइड करके किया गया, या वाकई वक्त की ज़रूरत था
اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عرفان ملک صاحب موجود ہیں, سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں. شکریہ آپ کے وقت کا. وی پی این کی بندش کے حوالے سے اب ایک بحث جاری ہے اور ڈیڈ لائن بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ 30 نومبر تک رجسٹریشن اگر نہیں کروائی جاتی تو ان کو بین کر دیا جائے گا. اس انیشیٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ اس کا اوورآل جو پاکستان میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اس پر بھی اثر کوئی آئے گا؟ دیکھیں جی, ہم پاکستان میں کوئی بھی انیشیٹو لے کے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے, قومی سلامتی کے لیے, اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا جو خاص طور پر فری لانسنگ اور آر ٹی سیکٹر ہے وہ اس کو کیسے اڈاپٹ کرے گا, اس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اوبویسلی میں ایک بات بہت کیٹیگوریکلی کلیئر کر دوں, فائر وال لگانا, وی پی اینز کو کنٹرول کرنا, رجسٹر کروانا اور یہ میک شور کرنا کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ٹریفک ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے, یہ ہر ملک کے لیے ضروری ہے, یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے, یہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو وی پی این کو اپوز کر رہا ہے. لیکن جس طرح سے ہم کر رہے ہیں اس طرح سے ہم اپنی آئی ٹی سیکٹر کو تباہ کر رہے ہیں, فری لانسرز کی زندگی بھر کا کیا ہوا کام ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کی بندش کے لیے پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ بندش جو ہے وہ بذات خود ایک غلط چیز نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاز آف سیکریسی کی وائلیشن ہے. پاکستان کی وی پی این کی بلاکیج پہ یہ کامنٹ کیا انہوں نے. تو یہ بلاک ہونے چاہیے یا ہونے ہی نہیں چاہیے, یا آپ کا پروسیس کا آرگیومنٹ ہے؟ میں آپ کو سر ایک بات بتاؤں, آپ جسٹ لائک اے ویپن, ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے حق میں ڈیفنس کے لیے استعمال کریں یا اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کریں. اب یہ فیصلہ ہوگا کہ جب آپ نے کنٹرول لے لیا, آپ لوگوں کی ٹریفک کو مانیٹر کر سکتے ہیں, لوگوں کی آئیڈینٹی کو دیکھ سکتے ہیں, کون کیا کر رہا ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لوگوں کے ویورشپ کو آپ مینج کر کے بلاک کر سکتے ہیں. تو اب آپ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کریں, لوگوں کی پرسنل لائف میں جھانکنے کے لیے استعمال کریں گے, اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کریں گے, تو وہ رپورٹ ٹھیک کہہ رہی ہے. اگر آپ اس کو قومی سلامتی کے لیے یوز کریں گے, اپنے ملک کے اندر سائبر اٹیکس کو روکنے کے لیے استعمال کریں گے, فورن انٹرفیئر کو روکنے کے لیے استعمال کریں گے, جو ہڈن گروپ ہیں پاکستان میں ایون اسلام کے خلاف بھی وہ بہت پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے استعمال کریں گے, تو یہ آپ کے فائدے میں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ چونکہ اب جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے نقصان کا, وہ کہا جا رہا ہے کہ فری لانسرز کو $40 کروڑ کا لاس ہو سکتا ہے اس بلاکیج کی وجہ سے. تو اس میں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس بہتر ہونا چاہیے تھا, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں یا ڈیسیژن میکرز کے درمیان جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکنالج نہیں کرتے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, یا انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا کہ اب جو بھی ہو اس کو الاؤ نہیں کر سکتے ہم؟ سر احساس نہیں ہے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی بہت ساری پالیسیز ہیں جو فری لانسرز کے لیے, آئی ٹی سیکٹر کے لیے بنائی گئی ہیں. ان کے اندر جو ایک میجر ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ ہے احساس. اور احساس صرف اس شخص کو ہوتا ہے یار جس نے اس وقت وہ زندگی جی ہو, وہ تکلیف صحیح ہو, جس کو پتا ہو کہ یار آج یہ کلائنٹ چلا گیا تو اگلے مہینے کا بل میں نہیں دے پاؤں گا, اگلے مہینے کا راشن میرے گھر میں نہیں آئے گا. احساس نہیں ہے. جب احساس ہی نہیں ہوگا تو لاجک آٹومیٹکلی غائب ہو جائے گی اس کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ nobody can calculate the loss. یہ بھی غلط اندازہ ہے کہ 40 کروڑ یا 50 کروڑ ڈالر کا ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہوگا. زندگیوں کا لاس بھی ہوتا ہے اس کے اندر. یار ایک بچہ ہوپ لیس ہو جائے گا, 5 سال جس نے اپنی زندگی کے پی کار کسی کلائنٹ کو دے دیے اور اس پورے ٹرموائل کے اندر وہ کلائنٹ اس کو چھوڑ کے چلا گیا, وہ کہاں سے اپنے 5 سال لائے گا؟ کون سے 40 کروڑ آپ اس کے 5 سال سے موازنہ کر رہے ہیں؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اپنے ہی ملک کے بچوں کا احساس نہ ہو. صحیح. اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بھی پوچھا تھا, جو انٹرنیٹ کی اوورآل سلونیس ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی کچھ فری لانسنگ کے آپریشنز متاثر ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ اسلام آباد دیکھ لیں, اربن سینٹرز دیکھ لیں, لاہور دیکھ لیں, کراچی دیکھ لیں, تو جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ بلو ایوریج ہے اگر گلوبل سٹینڈرڈز کی بات کی جائے تو. سر میں آج ہی پاکستان آیا ہوں 3-4 ممالک سے ہوتا ہوا, اور میں انٹرنیٹ یوز کرتا رہا, کلائنٹ سے کام کرتا رہا, اور یقین کریں سب سے زیادہ چیلنج مجھے میری ہی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہو رہا تھا جب میں پاکستان سے باہر تھا. I was comfortable جب میں کلائنٹ سے بات کر رہا تھا کیونکہ انٹرنیٹ سٹیبل تھا. When I was flying, میں 40,000 فیٹ اوپر تھا, تب بھی میرے پاس انٹرنیٹ سٹیبل تھا, اور میرے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ سٹیبل نہیں تھا جو ہمارے سلیکون ویلے میں بیٹھے ہیں. لاہور کو سلیکون ویلے کہتے ہیں نا سر, ان کے پاس انٹرنیٹ سٹیبل نہیں. تو ہماری یہ صورتحال ہے. اس سے بہت فرق ہو رہا ہے. اس کی صرف ایک وجہ جو میں ہر دوسرے سیشن میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیے بغیر اس کی طاقت سے زیادہ لوڈ اس پہ ڈال دیا ہے. اگر میں لے مین لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ایسا ہی ہے کہ کسی گھر میں سنگل فیز میٹر ہے اور اس کے اندر آپ نے 5 ٹن کے اے سی چلا دی ہیں.
تو ایوری ناؤ اینڈ دین شارٹ سرکٹ ہوگا, ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو ریپیئرنگ کرنی پڑے گی, اور یہ اسٹیبلٹی آپ کے 1-2 سال اور لے جائے گی. اٹ از ناٹ اباؤٹ 1 or 2 months, میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں, یہ 1 سال بھی اسٹیبل نہیں ہوگا the way we are doing it. نہیں تو پھر کیا کریں, ایلون مسک سے سٹار لنک مانگ لیں؟ سر اچھی بات ہے, ویلکم کریں سر, کیوں نہیں مانگ سکتے؟ مانگنے کی کیا ضرورت ہے, صرف رجسٹ کرنا چھوڑ دیں. صحیح, مانگنے کی کیا ضرورت ہے سر, وہ تو willing, they're more than happy to give us that part. We have to just set up the policy. لیکن ایک بات اور بھی میں ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں جو یہ سوچ رہے ہوں گے یار اسٹار لنک کو لانا اتنا آسان ہے تو پھر ہم لا کیوں نہیں رہے. سر اس کے لیے بھی ہمیں لیجسلیشن اور انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ 2 دھاری تلوار ہوتی ہے یہ, ریگولیٹ تو نہیں ہو سکتا نا پھر وہ بھی. ایگزیکٹلی, اگر آپ اس کو ایکچولی بلائنڈلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہے. تو یہ ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو بلائنڈلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسٹار لنک کیوں نہیں آ رہا. اسٹار لنک کے لیجسلیشن کرنی پڑے گی. تو میں کیا بات کر رہا ہوں, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پہلے انفراسٹرکچر ٹھیک کریں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک عرصہ سوئے رہے, پھر اچانک سے ہمیں پتہ چلا کہ یار فائر فال نام کی چیز بھی ہوتی ہے, وی پی این نام کی چیز بھی ہوتی ہے, باقی لوگ یہ کر رہے ہیں. اچھا اگر دبئی یہ کر رہا ہے, سعودیہ یہ کر رہا ہے, قطر یہ کر رہا ہے, چائنا یہ کر رہا ہے, اور ہم بھی کرتے ہیں. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھو کہ وہ کر رہے ہیں, انہوں نے کیسے کیا, انہوں نے کتنے سال اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا. آپ اس انفراسٹرکچر کی اسٹریٹجی بنائیں, اس کو امپروو کریں, اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں, پھر کریں یہ سب, کیونکہ یہ سب تو قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کہنا ان کا یہی تھا کہ وی پی این کی جو بندش ہے, اس سے ایک فری لانسرز کی انڈسٹری ہے وہ بہت سفر کرے گی, اور اس کو صحیح پروسیس سے کرنا چاہیے تھا تاکہ ڈیمیج نہ ہو وہ انڈسٹری جو کہ ایک بہت بڑا ریونیو باہر سے ملک میں لے کے آتی ہے. ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.